اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ سورہ سبا آیت 34۔ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور کہتے تھے ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے سامنے مراعات یافتہ لوگوں کے موقف کا ذکر ہے۔ مترف عیش و عشرت اور فراخی اور وسعت کی زندگی گزارنے والوں کو کہتے ہیں مترفین۔ ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں مراعات یافتہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا الا ان کہ وہاں کے جو مراعات یافتہ لوگ ہیں مترفین، جو مال دولت میں فراوانی رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے آگے آتے تھے انبیاء کے مقابلے میں اور کہتے تھے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم آپ کے اس پیغام کو نہیں مانتے۔ مال و دولت انسان کے لیے اسلام کا موقف ایک یہ ہے کہ مال اور دولت جو ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے تو بہترین تقرب کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر مال کی محبت رچی بسی ہے۔ وتحبون المال حبا جما، انسان مال کو ڈٹ کر چاہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو خیر کہا ہے۔ یہ انسان مال کی محبت میں انتہا کو ہے، شدید ہے۔ مال کی محبت انسان کی شعور کے حساس ترین جگہ پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء ینام مع الثقل ولا ینام مع الحرب، بیٹا مرنے پر انسان سوتا ہے، مال لٹنے پر نہیں سوتا۔ اولاد سے زیادہ مال کی حساسیت بہت زیادہ ہے انسان کے اندر، اور اسی لیے مال سے ہاتھ اٹھانے کا درجہ بہت زیادہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور مال و دولت والے جو ہے وہ دنیا میں باغی ہوتے ہیں، نافرماں ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ غریبوں کے بنسبت مالدار دولت مند لوگ جو ہے زیادہ منحرف ہوتے ہیں۔ الا ما قل و ندر، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح شعور عنایت کیا ہے، وہ اپنے مال سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مال کے غرور میں آ کر اللہ کو اور اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔
اس آیے مجیدہ میں فرمایا ہم نے کسی بستی کی طرف کسی پیغمبر کو بھیجا تو وہاں کے جو مراد یافتہ لوگ ہیں، عیش و عشرت والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے مال اور دولت جو ہے وہ انسان کے وجدان اور ضمیر کے اوپر غالب آتا ہے۔ مال کا پردہ جب انسان کے ضمیر کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ کسی صحیح بات کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ مال بہت بری چیز ہے۔ اگر انسان مال کا مملوک ہو جائے، مال کا مالک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر مال انسان کا مالک ہو جائے تو پھر وہ بہت بری چیز ہے۔ بعض اہل فکر مثال دیتے ہیں، کشتی اور پانی کی مثال ہے۔ مال جو ہے وہ پانی ہے جو کشتی کے نیچے ہے۔ اگر یہ مال، یہ پانی کشتی کے نیچے رہے تو وہ پار کرنے کے لیے یہ پانی بہترین ذریعہ ہے، آرام سے پار ہو جاتا ہے۔ اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان کو غرق آب کر دیتا ہے۔ مال اگر انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور اگر مال انسان کے وجود کے اندر نہ آئے، مال کے اوپر انسان کی حاکمیت رہے، مال کے اوپر انسان حاکم، تو اس وقت مال بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مال کو اگر مقصد بنائے تو بدترین ہے، مال کو اگر ذریعہ بنائے، صحیح مقصد کے لیے ذریعہ بنائے تو مال بہترین ہے۔ یہاں پہ چونکہ دولت والے، مال والے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے تھے مال و دولت کی بنیاد پر، اور اس لیے مراد یافتہ لوگوں نے، ناز پرور لوگوں نے انبیاء کو دعوت کو تحقیر کے ساتھ، اہانت کے ساتھ رد کر دیا۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا یعنی کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنا باپ دادا کو ایک رسم پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ مشرکین جو ہے یہ وحی کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے رابطے کے قائل نہیں ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ان مشرکین کو کس نے بتایا کہ وہ اس کو اللہ نے پھر اس کے لیے تمہاری روزی کے لیے، تمہاری سعادت مندی کے لیے، فتح نصرت کے لیے رب بنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ ارباب اللہ نے بنایا ہے اور ان کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ کس نے بتایا تم کو؟ وحی تو ہوتی نہیں تمہارے نزدیک، اللہ کے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں تمہارے نزدیک، تم کو تمہارا مذہب کس نے بتایا؟ کہاں سے تمہارا یہ مذہب آئے گا، شرک والا مذہب؟ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اسی کے اوپر قائم رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں، باطل ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف اندھی تقلید ان کی دلیل ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ مشرکین کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہایت بے بنیاد ترین مذہب ہے اسلام،
باقی ادیان کو تسلیم کرتا ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، حتیٰ مجوسیت کو بھی ایک دین کے طور پر تسلیم کرتا ہے، شرک کو کسی مذہب کے اعتبار سے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم پر کون ہے ہم کو عذاب دینے والا، ہم طاقت میں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہم کو عذاب دینے والا کون ہوتا ہے۔ وہ تکبر میں ہوتے تھے، اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر یہ رعونت میں اور تکبر میں ہوتے تھے۔ یہ ہے مال و دولت کی خاصیت کہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے مال۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ رزق میں فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، رزق میں تنگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال و دولت میں فراوانی عنایت کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مال و دولت ملنے کی صورت میں غریب پروری کرے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، کارہائے خیر میں شرکت کرے گا، عیاشی نہیں کرے گا، حرام نہیں کھائے گا، صحیح طریقے سے کمائے گا، صحیح طریقے کے اوپر خرچ کرے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے تمام مالدار جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، بہت سے مالدار ہیں جو اہل خیر ہیں، اپنے مال کی خیرات کرتے ہیں اور کمائی بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، خرچ بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک اس شخص کو اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ دوسرا وہ ایک شخص ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ دیتا ہے کہ یہ سرکش آدمی ہے، نہایت سرکش ہے، اور اس کے لیے عذاب کے طور پر مال دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ میں اضافہ ہو اور اس کے جرم میں اضافہ ہو۔ یہ مجرم ہے، یہ کسی رعایت کا حقدار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو، ان کی مال دولت جو ہے وہ بڑھنے دو، اللہ بڑھنے دیتا ہے اس کے مال۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو مجرم لوگ ہیں، ان لوگ مال دولت میں آئے دن اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ ان کے لیے ایک عذاب میں اضافے کا پیش خیمہ ہے، سزا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کو بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بندہ اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کو اگر مال دے دیا جائے تو یہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اس سے اچھائی کی وجہ سے رحم کرتا ہے اور اس کو مال نہیں دیتا، رزق میں فراوانی نہیں دیتا، وہ یقدر تنگ رکھتا ہے، یعنی کشادہ نہیں رکھتا، تنگی میں وقت گزارتا ہے اور اسی پر شکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ناشکری نہیں کرتا۔ تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کم دیتا ہے۔ جس کو سزا کے طور پر رزق زیادہ دیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، آپ کو ان کے اولاد
اور ان کی اموال کہیں فریفتہ نہ کریں، فلا تعجب کا آپ کو فریفتہ نہ کریں کہ ان میں ان کے یہاں بہت مال ہے، دولت ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رزق بہت زیادہ دینا جو ہے کس معیار کا ہے، کم ملنا کس معیار کا ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائے، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، بس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے، اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے۔ تمہارے اموال اور اولاد کی وجہ سے ہمارا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے اموال بھی ذریعہ نہیں ہے، اولاد بھی ذریعہ نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے، یہ دیکھا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے ان اموال اور اولاد کے ذریعے۔ یہ بذات خود اموال اور اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ نہ مال ہے نہ اولاد ہے۔ پھر استثناء ہے، یہ استثناء قابل توجہ ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے مال بھی اور اولاد بھی ذریعہ قربت بن سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے بہت بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے، مال بہت بڑی چیز ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر اور نیکی کے عظیم منزلت پر فائز ہوتا ہے مال کے ذریعے۔ عام طور پر ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن مال انفاق کرنے کی صورت میں ایک کا 700 اور کبھی 1400۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو 7 خوشوں کو اگائے۔ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے اور اس کے 7 خوشے اگتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے، ایک دانے کے 700 ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ انفاق کا کتنا درجہ ہے، ایک کے مقابلے میں 700۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ یضاعف کا اگر ترجمہ دگنا کر دے، کئی گنا نہیں دگنا، تو 1400 ہو گیا۔ لمن یشاء ہے، سب کے لیے نہیں، یعنی جس کے اندر مال خرچ کرنے کا جو خلوص اور جذبہ ایثار ہے اور نیت اور محرک کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ یہ مال ہم تو خیال کرتے ہیں بہت زیادہ مال دیا، واہ واہ بہت مال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کس کو کہتے ہیں، اس کے پاس بہت خلوص ہے، بہت ایثار ہے،
اور فلاں فی اللہ کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس حساب سے ثواب ملتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جو انگوٹھی دی ہے، انگوٹھی کی کوئی زیادہ قیمت تھی، مولا کی سطح زندگی دنیا کے سامنے وہ قیمتی انگوٹھی پہنتے تھے، معمولی سی انگوٹھی تھی، اس کے لیے جو ہے وہ آیے ولایت نازل ہوتی ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ محرک وہ جو انگوٹھی دینا ہوتا ہے نماز کے اندر، اس کا از محرک اور وہ ایثار اور جذبہ ایثار جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا مولا کا، اس وجہ سے اس کو درجہ ملا ہے۔ لہٰذا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا درجہ ملتا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے مال بہت کام دیتا ہے، بہت کام دیتا ہے، بڑی کارآمد چیز ہے مال ان لوگوں کے لیے۔ اولاد بھی بڑی کارآمد چیز ہے اہل ایمان کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اولاد، جی، نیک اولاد، ایک تو نیک اولاد والدین کے لیے واقعات صالحات ہے، وہ جو نیک عمل بجا لاتے ہیں ان کا ایک حصہ والدین کو خود بخود جاتا ہے، یہ باقیات صالحات کہتے ہیں اولاد کو۔ نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، حدیث میں ہے نا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی فائل بند ہو جاتی ہے سوائے چند چیزوں کے، اس میں سے ایک اولاد ہے۔ نیک اولاد جو نیک عمل بجا لاتا ہے اس کا ایک ثواب والدین کو قبر میں خود بخود ملا کرتا ہے۔ روزانہ بیٹے نے بیٹی نے کوئی کار خیر کر دیا، اس کا ایک حصہ جب وہاں پہ ملتا رہا۔ کیا بات ہے! اس بے بسی میں، اس تنہائی میں، اب کوئی چارہ نہیں نا، دنیا میں جو کچھ ہو سکتا تھا کیا ہے، نہیں کیا، غفلت میں گزار دیا، ادھر آ گئے قبر میں، یہاں بے بس ہے، کوئی چارہ نہیں، بے چارگی ہے، تنہائی اور بیچارہ کوئی ہیلہ نہیں۔ اتنے میں اولاد کی طرف سے تحائف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہوگی جی، اس کا ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے، اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ قبر کی اس تنہائی میں، بے بسی میں، بے چارگی میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اس وقت اولاد کی طرف سے تحفے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، قرآن مجید میں دو جگہ ذکر ہے کہ یہ اولاد جو ہے وہ والدین کو فائدہ دے گی قیامت کے دن، جی، حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی بیچارگی ہوگی، جو کچھ کیا وہی ملے گا، جو نے کچھ نہیں کیا کوئی چارہ نہیں، وہاں سے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا، باپ جو ہے، باپ مومن ہے، ومن صلح، صالح ہے، لیکن درجہ باپ کے درجے سے بیٹے کا درجہ بلند ہے۔ مثلاً شیخ انصاری بہت بلند مرتبے کا متقی انسان درجہ والا ہے، ان کے والد صاحب اتنے درجے کے تو یقیناً نہیں تھے، اور قیامت کے دن باپ بیٹے جو ہے وہ اپنے باپ کی شفاعت کریں گے، جی،
ومن صلح من آبائهم، اور اپنے صالح نیک آباء کو، یہ ہے جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم، ان جنت عدن میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے نیک آباء، والد کو، اور آباء یعنی دادے کو بھی، والد کو بھی، سب کو لے جائیں گے، بیٹا پوتا جی۔ یعنی قیامت کے دن شفاعت کریں گی اولاد، یہ شفاعت کریں گے، باپ یا دادے کو اپنے درجے پہ اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اولاد اور مال اور اولاد جو ہے وہ فائدے کی نہیں ہے، کون کہتا ہے فائدے کی نہیں ہے؟ مال بھی بڑے فائدے کا ہے اور اولاد بھی بہت زیادہ فائدے کی ہے، لیکن انسان سمجھ سکے تو اس بات کو درک کرے کہ مال بھی حلال کمائیں اور راہ خدا میں انفاق کریں، اور اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے اور اولاد صالح بنائے اپنے لیے۔ اولاد دو جگہ، ایک تو مرنے کے بعد جو قبر میں حشر سے پہلے جو ہے وہ ان کے اعمال کا ایک حصہ ان کو ملا کرتا ہے اس بے بسی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے درجے پہ شفاعت کر کے لے جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مال اور اولاد۔ صرف یہ ہے انسان کو ان چیزوں کے بارے میں شعور اور آگاہی جو ہے وہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، مال کو اور اولاد کو حاصل کرنے کا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہمارے آیات کے بارے میں سعی کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کرے، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ان کے مقابلے میں وہ کفار کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو انبیاء مبعوث برسالت ہوئے ہیں وہ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ اللہ کو مغلوب کرنے، عاجز کرنے کے لیے سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو مغلوب تو نہیں کر سکیں گے بلکہ یہ خود عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔